وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے احسان اور کرم کہ اللہ رب العزت نے بیش قیمت نیکیوں کو جہاں کمانے کے لیے اوقات متعین کیے ہیں، ان اوقات میں سے ایک وقت جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور احسان سے ہمیں وہ 10 دن عنایت فرمائے ہیں۔ اب فائدے میں اور خسارے میں کون ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ اس 10 دن کی قدر کس نے کی۔ جس نے قدر کی وہ فائدے میں ہے اور لابھ اٹھانے والا ہے، اور جس نے ان 10 دنوں کی قدر نہ کی تو وہ ٹوٹے میں ہے اور خسارہ اٹھانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قیمتی اوقات جو اللہ رب العزت نے امت کے لیے رکھے ہیں، بندوں کے لیے رکھے ہیں، یہ سب کے حصے میں نہیں آیا کرتے۔ اگر ایک مرتبہ آ بھی جائے تو بار بار آئے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ آج کوئی ہے تو کل کو نہیں ہے، کوئی کل بھی رہ جائے تو پرسوں کو، تو کبھی نہ کبھی تو ایک نہ ایک دن موت آئے گی، پھر زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ جو ہم زبان سے بول رہے ہیں یہ بولی چھین لی جائے گی، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں روشنی چھین لی جائے گی، اور کانوں سے سن رہے ہیں، کانوں سے سماعت اور سننے کی جو طاقت ہے وہ بھی چھین لی جائے گی۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ 10 ایام وہ ہیں کہ جن ایام کے اندر یعنی دنوں کے اندر روزے رکھنا تمام روزوں سے زیادہ افضل ترین روزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن روزہ رکھنے پر 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص رات کو عبادت کرے گا تو اس کو فضائل کے سلسلے میں اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا کہ ایک شخص کو شب قدر مل جائے، اور وہ اس میں پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ ایک رات جاگنے کا ثواب اتنا بڑا ہے، لیکن محرومی کی بات یہ ہے کہ ہم سے یہ قیمتی اوقات چھوٹے جا رہے ہیں، اور ہم نہ ایک بھی رات میں عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم سے فرائض ہی ادا نہیں ہو رہے، ہم سے فرائض بھی نہیں پورے ہو رہے۔ اس لیے کوشش کریں، ابھی 2-4 دن بچے ہوئے ہیں کہ نوافل تو ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن فرائض کو مکمل کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، قیامت میں جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو نوافلوں کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے جو سوال ہم سے ہوگا، وہ سوال جو ہم سے کیا جائے گا وہ فرائض کے معاملے میں کیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی فرضیت ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے،
اور فرضیت سے نیچے اتر کر وجوب کا سلسلہ آتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تو آپ اپنے رب کے سامنے رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کی عبادت کیجیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجیے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، کہیں قربانی کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ ایک واحد آیت ہے کہ جس میں اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا اور نماز کے بالکل فوراً وَانْحَرْ کہہ دیا، صرف واو کے ذریعے سے دونوں جملے کو جوڑا گیا ہے۔ فصلی کے معنی ہے آپ نماز پڑھیے، کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے۔ واو بیچ میں آیا اور، یعنی اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ انحر، اور آپ قربانی کیجئے۔ تو قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے قربانی کو نماز کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ ایک واحد اور ایک ہی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کے تعلق کو جوڑ دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت جو ہے ایسی ہی اہمیت ہے جیسی اہمیت نماز کی ہے۔ جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہی اہمیت قربانی کو حاصل ہے۔ قربانی کی اہمیت کیسے حاصل ہے دونوں کو؟ بھائی قربانی تو وہی شخص کر سکتا ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے کہ جس کے اندر اولین 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عقل مند ہو، اور نمبر 3 وہ صاحب نصاب بھی ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر وہ 3 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط فوت ہے، یا تو وہ مسلمان نہیں ہے تو بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اگر مسلمان تو ہے لیکن وہ عقل مند نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، یعنی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کا مکلف ہی نہیں رہا، لہذا اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے وہ آدمی مسلمان بھی ہو، عقل مند ہوشیار بھی ہو، لیکن وہ نصاب کا مالک نہ ہو تو بھی اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص پر واجب ہوتی ہے، چاہے وہ آدمی غریب ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، جھوپڑی کے اندر رہنے والا ہو یا محلات کے اندر رہنے والا ہو، ہر کس و ناکس کے لیے نماز فرض ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، اور مجنون کے لیے شرط یہ ہے کہ جنون اور پاگل پنے کی حالت میں 5 نمازیں اگر گزر جائے تو پھر نماز کا مکلف نہیں رہتا، اور اگر اس سے کم میں اس کا جنون اور اس کا پاگل پن ختم ہو جاتا ہے تو نماز قضا کرنی پڑے گی، تو حکم بدل جاتا ہے۔ لیکن اہمیت بات کی ہے، میں نے درجہ نہیں بیان کیا، میں نے کہا کہ دونوں کو یعنی نماز کو اور قربانی کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ تاکہ بندے یہ سمجھے کہ جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہی اہمیت قربانی کو حاصل ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جس طرح سے ہر شخص اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز کے اندر سستی اور کوتاہی ہم سے نہ ہو، اسی طرح سے ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس پر قربانی واجب ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، وہ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو، لیکن وہ مسلمان ہے اور ہوشیار آدمی ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کے اندر حصہ لے۔ یہ ہے اہمیت کا مطلب۔ لیکن اگر یہ تو ایک اہمیت کی بات تھی، اور اس پر عمل وہ شخص کرے گا کہ جس کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے، وہ شخص
وہ بندہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا قربانی کرنے کے جانور کو خریدنے پر اور قربانی کے اندر اپنا حصہ لینے پر۔ لیکن اللہ رب العزت نے کوئی تفصیل نہیں بیان کی قربانی کے سلسلے میں۔ قربانی کی جتنی تفصیلیں ہیں وہ سب حدیثوں میں موجود ہیں۔ میں نے ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک وعید کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں نے 3 چیزیں بتائی، مسلمان بھی ہو، عقل مند اور ہوشیار بھی ہو، اور مالک صاحب نصاب بھی ہو۔ اور صاحب نصاب جو ہے، اگر چاندی کا نصاب دیکھا جائے تو چاندی کا نصاب تقریباً 612 گرام چاندی اور 360 ملی گرام چاندی کا جو مالک ہوگا وہ نصاب کا مالک سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے کسی کے پاس سونا ہے، اور سونا کتنا؟ 87 گرام، کتنا؟ 87 گرام 480 ملی گرام کسی کے پاس سونا ہے۔ موجودہ دور کے حساب سے اس کو یوں سمجھ لیں تقریباً 9.25 تولہ، تقریباً 9.25 تولہ، 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا 87 گرام 480 ملی گرام، تو معلوم یہ ہوا تقریباً 90 کے قریب جا رہا تھا۔ 10 گرام کا تولہ ہوگا تو 9.25 تولے ہو جائیں گے سب ملا کے۔ اسی طرح سے جو میں نے چاندی کا بھی حساب بتایا گرام کے حساب سے، تو وہ تقریباً 61.5 تولہ بیٹھتا ہے، اور پرانا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے کا ہے، اور وہ جو ہے وہ نصاب وہی چلتا ہے، لیکن وہ 12 گرام کا تولہ ہے۔ اب جو ہمارے درمیان میں تولہ چلتا ہے وہ 10 گرام کا تولہ چلتا ہے۔ یہ سمجھنے میں تھوڑا پھیر ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا جاتا ہے تب بھی تھوڑا سا سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے، اور اب ہم قربانی میں بیان کرتے ہیں تو بھی فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے صدقۃ الفطر میں بیان کرتے ہیں تو بھی فرق آ جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا سمجھنا اس وقت پڑے گا کہ بھائی ہمارے دور میں کون سا تولہ چل رہا ہے اور پہلے کون سا چل رہا تھا، جب سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلے والا جو نصاب ہے 52.5 تولہ اور 7.5 تولہ، سونے میں 7.5 تولہ اور چاندی میں 52.5 تولہ، وہ 12 گرام کے حساب سے ہے، اور موجودہ دور کے حساب سے میں نے بتایا 9.25 تولہ سونا یا 61.5 تولہ چاندی کے کسی کے پاس ہے، یا پھر اسی کے بقدر اس کے پاس رقم موجود ہے، یا کوئی اور جائیداد ہے اس کے پاس، یا اور کوئی تجارتی ساز و سامان پڑا ہوا ہے جس سے وہ کاروبار کرتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں نے پہلے بیان کر دیا اپنی مرضی سے کوئی کرنا چاہے اس کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، کرے اس کو خوب ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کی طرف میں جاتا ہوں، حدیث کا ترجمہ کروں گا صرف۔ من وجد سعۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے وسعت پائی، وسعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے ذریعے سے قربانی کا جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربانی کر سکتا تھا، لیکن اس نے قربانی فلم یضحی، لیکن اس نے قربانی نہیں کی، تو اسے کیا کہا گیا؟ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قریب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے عام مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس عید کی خوشیوں کے اندر وہ شریک بھی نہ ہو، اسے کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جس کام کو ایک مسلمان کی حالت کے مناسب نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ خوشیاں منائے
اس طرح سے جس طرح سے مسلمانوں کو خوشیاں منانے کا مکلف بنایا گیا ہے، طریقہ دیا گیا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جس طریقے پر چل کر ہمارے لیے کامیابی کے راستے کھلیں گے، اور جس راستے پر چل کر ہمیں آگے چل کر ناکامی کبھی نہیں ملے گی، ہمیشہ سرخروئی ملے گی۔ تو امید یہی ہے کہ آپ حضرات نے قربانی خرید لی ہوگی اللہ کے فضل سے۔ ہم نے بھی قربانی خریدی ہے، آپ کو اطلاع دے دی۔ بھائی کبھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی مولوی صاحب تو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ قربانی کرتے ہیں، امت کو ہی بس کہتے رہتے ہیں اور تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو خیر ہم صاحب نصاب نہیں، لیکن قربانی میں صاحب نصاب ہونا شرط تو اس کے واجب ہونے کے لیے ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ واجب ہونے کے لیے تو شرط ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے شرط نہیں۔ کسی کے پاس 5,000 روپے ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بھائی قربانی ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے، تو اسے چاہیے کہ 3,000-3,500 روپے کی قربانی لے لے اور کرے خوشی سے۔ باقی جو پیسے بچ جائے اپنے بچوں کے ذریعے سے خوشیاں منائیں عید کی۔ اس طرح سے کر سکتا ہے، کر سکنے کی اجازت ہے، خوب کرے، اس لیے کہ قربانی کی اہمیت ہی اتنی بڑی ہے کہ کہا یوں جاتا ہے کہ قربانی کے جو 3 دن دیے گئے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔